اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دلوں میں رہنا ٹھیک ہے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کو اس سے شفا ملتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ اگر کبھی فتویٰ دینے کا مجھ کو بھی اذن ملتا تو میں انسان کا رونا انسان کے آگے حرام لکھتا۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق رہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا۔ اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت اچھے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا صبر کر۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے۔ پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں، محبتیں یاد رکھو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں
تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ رب سے مانگ کر نہیں روتے، رب سے رو کے مانگتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسو، گناہوں کو استغفار اور دل کو خوف خدا سے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر تو دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔